السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 62 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آغاز کر رہے ہیں 43ویں باب کا، جو زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، کیونکہ جیوں ہی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا ہے۔ جناب عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ پہلی آیت میں اختلاف سے مراد نور و ظلمت، کمی اور زیادتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ رات کے ابتدائی حصہ میں خوش خوش سونے والے کبھی صبح کو مصائب بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں۔ رات کے پہلے پہر کی پاکیزگی سے خوش نہ ہو، رات کے بہت سے آخری حصے جہنم کے شعلوں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، بے شک راتیں لوگوں کی منزل ہیں، چھوٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل ہو جاتی ہیں اور طویل راتیں مسرت کی وجہ سے چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ اولول الباب کون ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کی، چنانچہ فرمان الہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کی ممانعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، مغرب میں ایک سفید براق نورانی زمین ہے، سورج کا وہاں تک 40 دنوں کا سفر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے،
وہ جب سے پیدا ہوئے انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا، حضور ان میں شیطان کا گزر نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا، انہیں شیطان کی پیدائش کا علم ہی نہیں۔ پوچھا گیا، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، عبید تم ہماری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ عبید نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے دیر سے حاضر ہوتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاخیر سے ملاقات کرو، محبت بڑھے گی۔ ابن عمیر بولے، آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کی گئی عجیب باتوں میں سے کوئی عجیب بات بتلائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عجیب تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے یہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ ایک مشکیزہ کی طرف گئے، وضو فرمایا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع کرتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سجدہ کیا، یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہو گئی۔ سلام کے بعد آپ پہلو کے بل لیٹ گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دے دی اور آپ کو نماز کے لیے بلایا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس بلال، تم مجھے رونے سے روکتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس شخص پر افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان آیات میں غور و فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان آیات کو پڑھو اور پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ بصرہ کا ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ ان کی زوجہ نے جواب دیا، وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ ایک لمحہ کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ غور و فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ جناب ابراہیم رحمت اللہ تعالی سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غور و فکر عقل کا مغز ہے۔ جناب سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی شاعر کے اس شعر کو اکثر بطور تمثیل پیش کیا کرتے تھے، جب آدمی میں غور و فکر کرنے کا مادہ ہو تو اسے ہر چیز میں عبرتیں نظر آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں کو جواب۔
جناب طاؤس رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، آج روئے زمین پر آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا بولنا ذکر الہی میں ہو، جس کی خاموشی غور و فکر میں ہو، اور جس کی نگاہ عبرت ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ جس شخص کی گفتگو حکیمانہ نہیں وہ لغو ہے، جس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی نہیں وہ بھول ہے، اور جس کی نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: البتہ میں اپنی نشانیوں سے زمین پر ناحق تکبر کرنے والوں کو پھیر دوں گا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں ان کے دلوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہنے دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو۔ عرض کی گئی، حضور ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس کے عجائبات میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور و خوض کرنا۔ مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں رہنے والی عورت سے مروی ہے، اس نے کہا، اگر نیکوں کے دل غور و فکر میں ڈوب کر غیب کے پردے میں پوشیدہ ان انعامات کو دیکھ لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، تو ان کی دنیاوی زندگی ان پر بھاری ہو جائے اور دنیا ان کی نظروں میں بالکل حقیر ہو جائے۔ حضرت لقمان تنہائی میں بیٹھ کر بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ ان کا خادم وہاں سے گزرتا اور کہتا، آپ ہمیشہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان سے الفت حاصل کریں۔ آپ جواب میں فرماتے کہ طویل تنہائی دائمی غور و فکر عطا کرتی ہے، اور طویل تفکر جنت کا راستہ ہے۔ جناب وہب بن منبع رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے اسے علم عطا ہوتا ہے، اور جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سہل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا، کہاں تک پہنچے ہو؟ بولے کہ پلسرات کے متعلق غور و فکر کر رہا ہوں۔ جناب بشر بن حافی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایسی 2 رکعتیں جو حضور قلب اور انتہائی غور و فکر کے ساتھ پڑھی جائیں وہ ساری رات کی بے حضور قلب عبادت سے افضل ہے۔ جناب ابو شریح رحمۃ اللہ تعالی چلے جا رہے تھے کہ اچانک چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں اپنی گزشتہ عمر، قلیل نیکیوں اور موت کے جلد آنے پر غور کر کے رو رہا ہوں۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ آنکھوں کو رونے کا اور دلوں کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ۔ مزید فرمایا، دنیا کے بارے میں غور و فکر آخرت کے لیے ایک پردہ ہے اور نیکوں کے لیے عذاب ہے، لیکن آخرت کے متعلق غور و فکر علم کا وارث بناتا ہے
اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جناب حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ عبرت حاصل کرنے سے علم بڑھتا ہے، ذکر سے محبت بڑھتی ہے اور غور و فکر سے خوف خدا بڑھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نیکیوں میں غور و فکر نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر شرمندگی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ میں ہر عالم و دانشمند کا کلام نہیں، اس کی نیت اور محبت دیکھتا ہوں۔ اگر اس کی نیت و محبت میرے لیے ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو غور و فکر کی خاموشی، اس کی گفتگو کو حمد قرار دیتا ہوں، اگرچہ وہ خاموش بیٹھا ہو۔ جناب حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ عقل مند ہمیشہ ذکر سے فکر کی جانب اور غور و فکر سے ذکر خدا کی جانب رجوع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل بولتے ہیں اور علم و حکمت کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد طائی ایک چاندنی رات میں چھت پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے عجائبات ارض و سما میں غور و فکر کر رہے تھے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ بے خودی کی حالت میں ہمسایہ کے گھر میں گر پڑے۔ مکان کا مالک اپنے بستر سے برہنہ تلوار لے کر جھپٹا، وہ سمجھا شاید کوئی چور آ گیا ہے، لیکن جب اس نے آپ کو دیکھا تو تلوار نیام میں ڈال کر پوچھا، آپ کو کسی نے چھت سے دھکا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جناب جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بہترین مجلس غور و فکر ہے جو توحید کے میدان میں انجام دی جائے، اور محبت کے سمندر سے محبت کے جام پینا، بہترین شراب اور معرفت کے معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہونا سب ہواؤں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر حسن کی امید رکھنا امیدوں میں بے مثال ہے۔ پھر فرمایا وہ دل کیسا بہترین دل ہے جو ان مجالس کا شناسہ ہو اور اسے خوشخبری ہو جو محبت کے ان لذیذ ترین جاموں سے کام و دہن کی تواضع کرتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گفتگو پر خاموشی سے اور حصول علم کے لیے غور فکر کرنے سے امداد طلب کرو۔ مزید فرمایا کاموں کے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینا دھوکہ سے بچاتا ہے، اور عمدہ رائے شرمندگی اور حد سے زیادہ بڑھ جانے سے بچا لیتی ہے۔ کاموں میں تفکر اور غور و خوض ہوشیاری پیدا کرتا ہے۔ داناؤں کے مشورے اور ذہانت نفس کی پائیداری اور بصیرت کی قوت ہے، لہذا ارادہ کرنے سے پہلے سوچ، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کر، اور وقت سے پہلے مشورہ حاصل کر۔ مزید فرمایا کہ فضائل 4 ہیں۔ پہلی، حکمت، جس کا دار و مدار غور و فکر پر ہو، پاک بازی، جس کا دار و مدار شہوت سے اجتناب ہے، قوت، جس کا دار و مدار غصہ پر ہے، عدل، جس کا دار و مدار قوائے نفسانی کے اعتدال پر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل نئے ایپیسوڈ اور نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔